بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے خصائص کے بارے میں آپ سے گفتگو جاری ہے۔ آج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ بہقی اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے لگوائے، پھر خون عطا فرمایا عبداللہ یہ خون لے جاؤ اور اسے کہیں غائب کر دو۔ میں چلا گیا، خون مبارک نوش جاں کر لیا، پھر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خون مبارک کا کیا کیا؟ میں نے عرض کی میں نے اسے غائب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تو نے پی لیا ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں میں نے پی لیا ہے۔ ایک اور روایت میں کچھ الفاظ اس طرح ہے کہ میں نے اسے پوشیدہ ترین جگہ پر رکھا ہے، میرا گمان ہے کہ یہ لوگوں سے مخفی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم نے پی لیا ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں میں نے پی لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے پوچھا آپ نے خود کیوں پیا؟ میں نے عرض کی مجھے علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو آتش جہنم نہیں چھو سکتی، اس لیے میں نے خون مبارک پی لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست اقدس پھیرا اور فرمایا اب تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خون مبارک پی لیا تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو ان کے منہ سے لگاتار آتی رہی، حتیٰ کہ 73 ہجری میں جب انہیں شہید کر کے تخت طارق پر لٹکایا گیا تو اس وقت تک وہ خوشبو آ رہی تھی۔ امام شافعی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا گیا کہ آپ نے خون مبارک کا ذائقہ کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا ذائقہ شہد کے ذائقوں کی طرح تھا اور خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح تھی۔ السیرہ النبویہ زینی دہلان، امام زینی دہلان کی سیرت کی کتاب سے، امام زینی دہلان کی کتاب سیرت نبوی سے نقل کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔